ناظرین کرام، روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور عادات و طوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے لیے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بہت دعائیں کی تھی۔ اس لیے اماں حوا نے آپ علیہ السلام کا نام شیس رکھا تھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ الہی کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور آپ کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیلاً سنانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انبیاء کرام کے تذکرے ایسے ہیں جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ یوں قابیل اور اس کے اولاد نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد، فساد، بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا تھا، حابیل ایک بہت ہی نیک دل خدا ترس لڑکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت دکھ تھا۔ حابیل پر حضرت آدم علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ ناظرین کرام، بہت سی روایات میں آتا ہے کہ حابیل کی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ قابیل کو اس بات کے بارے میں مکمل طور پر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حابیل ہی والد کا خلیفہ ہوگا۔ اس حسد کی وجہ سے ہی قابیل کے ہاتھوں ہی بھائی کا قتل کروا دیا تھا۔ حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت ہی اداس رہا کرتے تھے۔ ماں باپ بیٹے کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما کہ جو تیرے دین حق کو پھیلانے میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایک بیٹے سے نوازا جو بہت ہی نیک دل اور پرہیزگار تھا۔ اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لڑکے کے جنم پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 103 سال کے قریب ہو گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بہت ملتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیس علیہ السلام بڑا ہو کر بہت ہی نیک دل اور والد کے نقش قدم پر چلے گا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی تربیت اس طرح کی کہ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں اچھے اور برے کام کی پہچان ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو درس و تدریس، وعظ و تبلیغ کے خوبصورت منفرد طریقے سکھائے، ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کا علم دیا۔ اس کے علاوہ طوفان نور، بے شمار دنیا میں ہونے والے علم کے بارے میں جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں بھی اضافہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر بہت فخر اور ناز تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا تھا، اس لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی بہتری کی توقع تھی۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے عظیم منصب سے فیض یاب فرمایا اور بے شمار اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد بہت ہی زیادہ نیک
ممالک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے میں حامی و مددگار بھی ثابت ہوئی۔ وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں میں 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بسر کر دی۔ عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ میرا بھائی شیطان کے پیروکار کیوں بن گیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ان کو نیک عمل کرنے کی طرف لانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے تھے۔ جس نے اپنے باپ آدم علیہ السلام اور قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ حضرت حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں 20 سال کی عمر میں ہی قتل کر دیے گئے تھے، ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، اس کو طوفان نوح میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اپنے بادشاہ کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، کفر و شرک سے دور رہتا ہے، رشتہ داروں ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، غصے پر قابو رکھتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے، مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت پاس آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ تم میرے وصال کے بعد میرے جانشین مقرر ہو جاؤ گے، تم تقوی اختیار کرو، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جب میرے جسم میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی تو میں نے عرش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب میرے جسم میں جان ڈال کر مجھے جنت کا چکر لگوایا گیا تو میں نے بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میرے بیٹے، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ قصص الانبیاء میں علماء ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو اپنے معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کنین بنا، اس کے بعد کنین کا فرزند ملائکہ ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیا۔ ابلیس اور اس کے لشکروں، جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا دیا اور ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا، اور وہ لوگوں کو واعظ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوق کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور انہوں نے مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوق حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 1912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات، ایک غزہ میں، دوسرا عراق کے شہر موصل اور تیسرا ایودھیا یعنی بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کسی میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام، بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہی سپرد خاک کیے گئے۔